ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ سونیا سے کس طرح سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ سونیا کے والدین اس سے مل گئے ہیں اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق حمزہ کو اپنے لیول میں انٹروڈیوس کروائے، جو کہ حمزہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اور دوسری طرف جگنو جو کہ خرم کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنا چاہتی ہے تاکہ وہ حمزہ کی زندگی میں جا سکے اور حمزہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ جب معلوم ہوتا ہے فرحان کو کہ جگنو کو کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ اس کے سسرال چھوڑنے گیا تھا تو اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ پہنچ جاتا ہے عارفہ کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے اب بہت برداشت کر لیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ حمزہ کو سمجھائیں کہ وہ جگنو سے دور رہے۔ جس طرح سے وہ جگنو کے سسرال چھوڑنے گیا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن عارفہ اس بات پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلا میرے حمزہ کو ایسی کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ تمہاری بہن جگنو کے پیچھے جاتا پھرے، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بتاتا ہے فرحان کہ حمزہ جگنو کو اس کے سسرال چھوڑنے کے لیے گیا تھا تو یہ جاننے کے بعد عارفہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جاتی ہے جگنو کی والدہ اس سے ملنے کے لیے اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جگنو اپنی ماں کو شکایت لگا رہی ہوتی ہے اور بڑھا چڑھا کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں ہوتا، کہ وہیں پر آ جاتی ہے رابعہ اور آ کر کہتی ہے کہ بھابھی بہت ہوا، آپ کس طرح سے اتنی باتیں بنا لیتی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میری ماں کے سامنے مجھے ذلیل کروایا اور میرے منہ پر تھپڑ پڑوایا، اب آپ اپنی ماں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے اس گھر میں آپ کے پیچھے کوئی جاسوس چھوڑے گئے ہوں۔ یہ بات جگنو سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ ٹھان لیتی ہے کہ خرم کے آنے کے بعد وہ رابعہ کو سبق سکھا کر ہی رہے گی۔ جب آتا ہے خرم، کہتی ہے خرم کو جگنو کہ آپ جانتے ہیں کہ میری امی آئی تھی، میں امی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر بات کر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ ہماری باتیں کوئی کان لگا کر سن رہا ہے، آپ جانتے ہیں میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ کون تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رابعہ تھی۔ یہ بات جاننے کے بعد خرم تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی بہن آخرکار یہ اس طرح کی حرکتیں کس طرح سے کر سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف یاسمین نے اپنی بیٹی سونیا اور اپنے داماد حمزہ کو گھر پر ڈنر پر بلایا ہوتا ہے۔ وہیں پر کھانے کے دوران میں یاسمین کہتی ہے حمزہ سے کہ میں آپ کو اپنی فرینڈز سرکل میں اپنے سن ان لا کی حیثیت سے انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں۔ اس بات پر حمزہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے اپنی ساس سے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں اس بات کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتی ہیں، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ سونیا میری اس بات کو سمجھے گی اور اگری بھی کرے گی۔ سونیا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ آخرکار یہ حمزہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی مشکلوں سے اس کی ماں ان کے رشتے کے لیے مانی ہے اور حمزہ اب یہ سب کچھ کیا لے کر بیٹھ گیا ہے۔ حمزہ جس کو اپنی عزت کی بہت زیادہ پرواہ ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کس طرح سے بچا کر رکھنی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سونیا جو کہ اس بات پر ہے کہ اس کی ماں مان گئی ہے، اب کہیں حمزہ کی وجہ سے دوبارہ اس کی والدہ ناراض نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب حمزہ کہتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ماں یاسمین ایک بار پھر سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ جب آتے ہیں سونیا اور حمزہ گھر واپس تو وہیں پر سونیا اور حمزہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس دوران حمزہ سونیا سے کہتا ہے کہ ان تمام تر باتوں کے بعد ہم دونوں میں فاصلہ آتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے حمزہ سونیا کو کہ بس اتنا خیال رکھنا کہ ہمارے درمیان فاصلہ زیادہ نہ بڑھے ورنہ ہمارا رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا آگے، کس طرح سے حمزہ سونیا کو سمجھا پائے گا، کیا ہوگا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بے حد۔